बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ आपने देखा होगा 14, 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है शंघाई तावन तंजीम का जो सरबराही इजलास है। 8 ममालिक की आला शख्सियात जिसमें शिरकत कर रही हैं, उस पर ना सिर्फ पाकिस्तान ओवरसीज़ बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं। और उन 8 ममालिक से अभी तक कितने मेहमान पाकिस्तान पहुँच चुके हैं अभी, क्योंकि अब अभी भी हम रेड जोन में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने विज़िट किया पूरा शरह दस्तूर को किस तरह सजाया गया है। बाकी जो सड़कें बंद कर दी गई हैं, बिज़नेस सेंटर्स जो हैं वो बंद रहेंगे। लेकिन कल यानी 14 अक्टूबर, 15 और 16 को जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यानी 14 तो ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। अभी तक जो बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इजलास के लिए जो गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें रूस के 76 रुकनी टीम अभी तक पाकिस्तान पहुँच चुकी है। चीन की 15 रुकनी टीम पहुंची है। भारत से 4 जो है ऑफिशियल्स पहुंचे हैं। कजाकिस्तान से 4 और ईरान से 2 रुकनी वफद इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम थे। अभी हम वहाँ मौजूद थे, हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ वीडियोज़ बनाई जाए, वो आपसे शेयर भी करेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि बेसिकली शंघाई तावन तंजीम है क्या, ये कब बनी और इस वक्त इसमें कितने ममालिक हैं, पाकिस्तान का कितने ममालिक दौरा कर रहे हैं, कौन कौन से ममालिक के वज़ीर आज़म या जो डिग्निटरीज़ हैं वो कौन है, वो आप के साथ थोड़ा सा रखते हैं। पहले तो बात यह है कि जो शंघाई तावन तंजीम है OIC, यानी वो है क्या, और फिर उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि ये 2001 में मार्च में वजूद में आई। और इसके टोटल इस वक्त जो ममालिक हैं, मैं बता रहा हूँ 8 ममालिक हैं। इसका जो है वो 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में जो शंघाई तावन तंजीम है उसके सरबराहों का यानी इजलास होगा, और ये हर साल होता है। इसमें अगर मैं बताऊं कि जो इलाकाई तंजीम है ये शंघाई तावन तंजीम SCO, ये एक इलाकाई तंजीम है। इसमें जो 2001 से ये यानी मार्ज़ वजूद में आई, और इसमें जो है 2001 में सबसे पहले अगर हम देखो तो चीन है, रूस है, कज़ाकिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 ममालिक इसमें 2001 में शामिल हुए, और इसको शंघाई 5 भी पहले कहा गया। फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ 2001 के बाद, और फिर 10 जुलाई 2015 को पाकिस्तान और भारत को जो शामिल किया गया। इससे पहले यानी 2005 के बाद से ही पाकिस्तान जो है एज ए मुबस्सर जो है वो इसमें शामिल होता रहा है। 2005 से शंघाई तावन तंजीम में पाकिस्तान का रोल एज ए मुबस्सर मुल्क के तौर पर था। फिर 2010 में पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो एक तंजीम की रुकनीत के लिए दरख्वास्त भी दी गई। तो उसके बाद यानी 9 जून 2017, यानी जस्ट आप समझें 7 साल पहले 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को तंजीम की मुकम्मल रुकनीत मिल गई। तो यूँ फिर उसके बाद 2023 में ईरान को भी मुकम्मल रुकनीत मिल गई। तो यूँ आप ये समझें कि अभी 8 ममालिक इसमें मौजूद हैं। अच्छा, 2 ममालिक जो इसमें मुबस्सर का रोल प्ले करते हैं उसमें अफ़गानिस्तान है, और एक और मुल्क है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया, उसकी क्या वजह है, और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ये जो इस वक्त इलाकाई एक तंजीम है, इस तंजीम के जो रूस और रशिया के जो सारे ये दोनों बड़े मुल्क हैं, वेटो पावर्स रखते हैं, और इनका पाकिस्तान में आना बहुत से ममालिक यानी जिसको हम आप हुर्फ़ आम में कहते हैं जी दुश्मन ममालिक जो है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत जो है या रियासत जो है, जो उसको करना चाहिए था क्या वो उसको किया, उस पर हम ज़रूर सवाल रखेंगे। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो 14 को अभी तक जो बताया गया है आज, क्योंकि बताया कि रूस के 76 रुकनी टीम पहुंची है, और उसमें जो सबसे पहले जो है यानी आज के दिन ही, मतलब आप समझें अब 14 की तारीख तक शुरू होने को ली है, और इसमें जो है वो जो रूस के वज़ीर आज़म हैं मखेल व्लादिमीर, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं यानी 14 अक्टूबर को। और इसमें उनके साथ रूसी सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है। इसी के साथ साथ जो है वो चीन के जो वज़ीर आज़म हैं ली कियांग, वो भी 14 अक्टूबर को ही पहुंच रहे हैं, और उनकी भी इन इन सब की, इन दोनों ममालिक की, वो दोनों वज़ीर आज़म जो रशिया और चाइना के दोनों प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उससे पहले इनकी तकरीबन 100 के करीब इनके मेंबर्स की तादाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है। यानी दोनों ममालिक की बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है आपको पता है उनकी अपने मामलात होते हैं, वो अपनी चीज़ें भी देख रहे होते हैं।
تو چینی جو وزیر اعظم ہے، ایک تو ان کی جو ملاقاتیں ہیں آپ کی پرائم منسٹر کے ساتھ، پھر آرمی کے ساتھ، آپ کو پتا ہے آرمی چیف کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یعنی سیکیورٹی کے معاملات پہ چین جو ہے وہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے ورچولی جو ہے وہ افتتاح بھی کروایا جائے گا گوادر ایئرپورٹ کا، ایک بڑی اچھی بات ہے اس میں بھی۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یعنی جو او آئی سی کے سربراہان کے اجلاس کی اگر بات کریں تو یہ 11 سال کے بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کا یہ دورہ ہوگا 11 سال کے بعد۔ اسی طرح 2015 میں آپ نے دیکھا کہ سشما سوراج ہوتی تھی وزیر خارجہ بھارت کی، وہ آئی تھی، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ یعنی 2024 میں بھارت کی طرف سے بھی کوئی بھی ایک بڑا دورہ جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی پلان کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے جو آلموسٹ اسلام آباد راولپنڈی جو ہے وہ 3 دن مکمل طور پر بند رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہی جمعے کی شام سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے جڑواں شہروں میں یا آپ اسلام آباد کی بات کریں، اور ساتھ ان کو منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے بھی چھٹی کر دی گئی ہے۔ اب کیونکہ ذرا آپ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں افغانستان کو کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے، اور افغانستان کا مبصر کا رول رہا ہے، تو افغانستان کا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو افغانستان ہے اس کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ 7 جون 2012 کو ایس سی او کا آبزرور کے طور پر، جیسے پاکستان 2005 میں ہی بن گیا تھا اور بعد میں مستقل بن گیا تھا بھارت اور پاکستان 2017 میں باقاعدہ طور پر جو ہے، لیکن افغانستان ابھی تک نہیں بن سکا۔ 2012 میں ایز اے مبصر کا رول پلے تھا، لیکن 2021 میں وہ غیر فعال ہو گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اجلاس میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایس سی او کی بہت سی شکیں جو ہیں اس آرگنائزیشن کی، اس سے ماننے سے انکار کیا تھا افغانستان نے، جس کی وجہ سے شاید اس کو بلایا ہی نہیں گیا۔ پاکستان پر یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بلانا چاہیے تھا پڑوسی ملک کے ہونے کی وجہ سے، اور بہت سے معاملات اس وقت ایسے چل رہے ہیں کہ شاید افغانستان کے لیے، یعنی پاکستان کو افغانستان کا نہ بلانا جو ہے وہ شاید پاکستان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، شاید افغانستان کو وہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کا رول پلے کرنے کی بات کی ہے۔ تو بہت سی آبزرویشن کے باوجود افغانستان کو بلانا چاہیے تھا، یہ بہت سے ایکسپرٹس یہ اس وقت رائے رکھتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اس وقت آبزرور کا جو رول ہے وہ بھی غیر فعال ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان نے ایس سی او جو افغان معاہدے کی اکثر جو شکیں ہیں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملہ جو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان پر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ایک افغانستان کا بہت بڑا تعلق ہے، اور پاکستان میں جو سالمیت کی بات کریں، پاکستان میں سیکیورٹی کی بات کریں، پاکستان میں امن کی بات کریں، تو وہ افغانستان کے معاملات سے جڑی ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہوا افغانستان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کو مدعو کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اجلاس سے 15 اور 16 کو جو ہوگا، 14 سے ڈگنیٹریز یہاں پہنچ رہی ہیں، یعنی پرائم منسٹر رشیا اور چائنا دونوں کل پہنچ رہے ہیں، آج 100 سے زائد ممبرانس پہنچ چکے ہیں۔ اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے سمیت کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 300 سے زائد جو وفود ہے وہ شرکت کریں گے۔ 8 ممالک تو ہم نے پہلے کہا کہ موجود ہیں۔ اچھا، اب آج کل بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں کون سی روڈ کھلی ہیں، بند ہیں۔ جو بتایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ 1100 سے زائد ٹریفک افسران یعنی راولپنڈی اسلام آباد کے وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ 14، 15 اور 16 کو یہ کانفرنس ہے، مختلف جو ٹریفک ڈائیورژن ہے وہ پلان پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اور اس میں جو اسپیشلی جو کے پی کے جو پشاور موٹر وے ہے اور لاہور موٹر وے سے، یعنی وہ راستہ جو ہے وہ چک بیلی روڈ اور چکری انٹرچینج سے ہی موڑ دیا گیا ہے، وہ اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ مادلہ روڈ 9 ایونیو سے آپ راولپنڈی میں داخل ہو سکتے ہیں یا اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بھاراکو سے راولپنڈی والے جانے والے جو ہے وہ کورنگ روڈ، بنی گالا سے جا سکتے ہیں، یعنی مین کشمیر ہائی وے بند رہے گا کسی بھی ٹریفک کے لیے۔ اسی طرح ایکسپریس وے بند رہے گا، کیونکہ نور خان بیس سے تمام جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کرنل شیر خان شہید روڈ سے فیض آباد آنے والے بھی 9 ایونیو سگنل سے اسٹیڈیم روڈ پہ جائیں گے۔ تو لاہور جی ٹی روڈ پر پہلے بتا دیا کہ ہیوی ٹریفک تو چک بیلی سے چکری انٹرچینج کی طرف موڑ دی جائے گی، اندر انٹر سٹی میں تو ویسے ہی داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اوورال اگر میں صورتحال بتاؤں تو آپ کو، لیکن ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو غیر ملکی مہمانوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم موجود تھے اندر ریڈ زون میں، تو یعنی شرح دستور میں تو ہمیں بتایا گیا ہے تو کہ ابھی تک روس کے 76 رکنی جو ہے، اور چین کے 15، بھارت کے 4، کازقستان کے 4، ایران کے 2 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور کچھ آج رات کو پہنچ رہے ہیں، کچھ صبح پہنچ رہے ہیں۔ ظاہر مختلف ممالک کا ٹائم کا ڈفرینس بھی ہے،
یہ صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے جناب کی کیا معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اب کیونکہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا، آلدو کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے کچھ خفیہ ملاقاتوں کی بات کی گئی ہے کہ علیم گنڈا پور کی یا کسی اہم شخصیت کی پی ٹی آئی کی ملاقات کروا دی جائے گی تاکہ ان کی جو کال ہے احتجاج کی وہ روک دی جائے، لیکن 8 دن پہلے سے ہی عمران خان کے ساتھ تمام تر ملاقاتیں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئیں۔ ان کی دونوں بہنیں ہیں وہ گرفتار کی گئیں، ان کے ترجمان جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے، جس پر ایک طرف سے یہ بھی رائے موجود ہے کہ اگر واقعی یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا پاکستان مثبت انداز میں اگر اثرات لے سکتے تھے تو اس میں یہ کیا ہی خوب ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی وہ کرتے، اور اگر پھر عمران خان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے تو شاید عمران خان کا گراف گرتا نہ کہ وہ پازیٹیو چیزوں دیکھتے۔ لیکن اس ساری سب صورتحال میں ایک دیکھنے میں نظر آیا کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ سٹل جو ہے وہ عروج پہ ہے اس وقت۔ تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کرنا، پولیٹیکل جو ان کا ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جن پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے اگر ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو ہم ایس سی او کی یہ جو ہے اسی دن احتجاج کریں گے۔ تو یہ شاید چیزیں بچ سکتی تھیں اگر ریاست، اگر حکومت یا پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ دانش مندی کا فیصلہ کرتے اور عمران خان کی رہائی پہلے ہی ممکن کرتے تو شاید آج یہ دن دیکھنے میں نہ آتے۔ تو یہ اوورال صورتحال تھی، آپ کیا کہتے تھے؟